الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ باب من تبرز، باب ہے جس نے قضاء حاجت کی علی لبنتین، دو اینٹوں پر۔ لبنتن اس اینٹ کو کہتے ہیں جو ابھی پکائی نہ گئی ہو، کچی اینٹ۔ اور تبرزہ کا معنی قضاء حاجت، تبرزہ کا لفظی معنی براز، جو کھلا علاقہ ہو، کھلی جگہ ہو۔ تو پہلے لوگ کھلی جگہ میں باہر قضاء حاجت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جیسا کہ مدینہ کے اطراف میں جنگل تھے اور کھائیاں تھیں یا پہاڑ تھے، کھنڈرات تھے، تو وہاں پر قضاء حاجت کے لیے جانا۔ ایسے دیہاتوں میں پہلے لوگ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، بزرگوں کو یاد ہوگا، جنگل جانا، جنگل پھرنا، جنگل پھیر کے آنا، جنگل پھیر کے آنا۔ جنگل جنگل ہوتا ہے تو جنگل سے پھر کے آنا، جنگل پھرنا، یاد ہے؟ ایسے ہوتا ہے، مراد قضاء حاجت ہے۔ اچھا، یہ دین کے اندر ادب کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، آداب کا، حتیٰ کہ الفاظ کے اندر بھی آداب کا، لفظ مہذب ہو۔ اب یہاں پر اگر صحیح لفظ بولا جائے تو اسے وہ ایک گھن سی محسوس ہوگی، اچھا نہیں لگے گا۔ مثلا ٹے ٹے یہ بول دیں تو اچھا نہیں لگے گا، تو اس کو کنایے کے ساتھ، اشارے کنایے کے ساتھ۔ اب یہاں پر جو بولا ہے براز کو قضاء حاجت بھی کنایا ہے۔ قضاء حاجت، قضاء کا معنی پورا کرنا، حاجت معنی ضرورت، ضرورت کو پورا کرنا۔ اور جو اب ہم بولتے ہیں واش روم، میں نے واش روم جانا ہے، تو یہ واش روم بھی کنایا ہے۔ واش روم، روم کا معنی کمرہ، اور واش کا معنی دھونا، تو دھونے کا کمرہ، ہاتھ دھونا ہے، سر دھونا ہے، کیا ہے، لیکن وہ خاص ہو گیا ہے، ایک کام کے لیے اصطلاح بن گیا ہے۔ تو یہ دین کے اندر، بلکہ ہر مہذب معاشرے کے اندر جیسے الفاظ ہوتے ہیں ان کو اشارے کنایے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، صریح لفظ نہیں بولا جاتا۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں محل بول کر حال مراد، بلاغہ کی اصطلاح میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے آئے، وہ نہر چل رہی ہے۔ اب نہر چل رہی ہے تو نہر تو کھڑی ہوتی ہے، وہ تو ایک جگہ پر ہی ہے، مراد اس میں پانی، تو نہر محل یعنی جگہ ہے، اور اس میں چلنے والا پانی، اس کو حالن، محل بول کر حال۔ یہ جو ہم گھر کو کہتے ہیں تاج محل، تاج محل، محل فلاں کا محل، منزل بولتے ہیں، تو یہ محل حل یحل سے آنے کی جگہ، محل آنے کی جگہ، اور پانی وہاں آ رہا ہوتا ہے، وہ ہے حال، آنے والا، ایک آنے کی جگہ اور ایک ہے آنے والا۔ تو یہ محل بول کر حال مراد، محلیت، حالیت، طلبہ نے بلاغہ کے اندر پڑھا ہوا ہے، یہ ابتدائی طلبہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی براد لفظ اس کا استعمال ہوا۔ ہم اب واش روم استعمال کرتے ہیں یا قضاء حاجت استعمال کرتے ہیں، تو دو کچی اینٹوں کے اوپر، جیسے ہمارے ہاں یہ بنے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، فلش، فلش کہتے ہیں، ہاں، پارٹ بنے ہوئے ہیں، اندر سے گہرے ہیں، سائڈوں سے اونچے ہیں، تو یہ اسی کی ایک نئی شکل ہے۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان عن عمه واصل بن حبان عن عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انه کان یقول، وہ کہا کرتے تھے، کان یقول مضارع سے پہلے کانا ہوتی ماضی استمراری، یعنی کثرت کے ساتھ یہ بات کیا کرتے تھے، ان ناسا یقولون، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذا قعدت علی حاجتک، جب اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھو، فلا تستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف نہ رخ کرو، ولا بیت المقدس، اور بیت المقدس کی طرف بھی نہ رخ کرو۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف رخ نہ کرو اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ نہ کرو، لوگ یہ کہتے ہیں۔ وقال عبداللہ بن عمر، لقد ارتقیت، میں چڑھا، یومن ایک دن، علی ظہر بیت لنا،
اپنے گھر کی چھت پر، دوسری روایت میں حفصہ رضی اللہ عنہ کی گھر کی چھت پر یہ چڑھے تھے، ان کی بہن تھی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ، تو چھت پر میں چڑھا تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر گئی، فرأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علی لبنتین، دو اینٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، مستقبل بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے، لحاجت ہی قضاء حاجت کے لیے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ میں نے خود دیکھا، اور اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے پچھلے باب کے اندر جو لفظ استعمال کیے کہ الا عند البلا جدار او نحوہ، کہ قبلہ کی طرف رخ نہ کرو، ہاں اگر سامنے دیوار وغیرہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث سے امام بخاری نے وہ مسئلہ پچھلا اخذ کیا ہے کہ اگر سامنے دیوار ہو، جیسے ہماری دیواریں بنی ہوتی ہیں واش روموں کی، لیٹرینوں کی بنی ہوتی ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک موقف ہے۔ ایک موقف ہے بالکل بیت اللہ کی طرف نہ رخ کرو، نہ پیٹ کرو، نہ کھلے علاقے میں، نہ دیوار ہو یا عمارت میں رخ کرنا ہی نہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ کھلے علاقے میں منع ہے، اگر سامنے دیوار ہو یا آڑ ہو تو پھر رخصت ہے۔ اس حدیث سے رخصت نکالتے ہیں۔ دو موقف ہے، میں نے بیان کر دی۔ وقال، اور کہا اپنے اس شاگرد کو کہا، شاگرد کا نام ہے واسع، کہتے ہیں لعلک، شاید کہ آپ من الذین، ان لوگوں سے ہیں، یصلون علی اوراقہم، جو نماز پڑھتے ہیں اپنے ورق چوتڑ پر۔ اس کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ سینے کو سجدے میں جاتے ہوئے بالکل ران کے ساتھ لگا دینا، سینہ پیٹ ران کے ساتھ لگا دینا۔ شاید کہ تم ان لوگوں سے ہو، یعنی جن کو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، نماز میں سینہ پیٹ سجدے جاتے ہوئے ران کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، الگ ہونا چاہیے، تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو بالکل ساتھ لگا دینا یہ سنت کے خلاف ہے، یعنی یہ کنایا ہے شاید کہ تمہیں نماز بھی نہیں آتی، شاید کہ تم ان لوگوں سے ہو جن کو بھی نماز بھی نہیں آتی، اتنا بھی سنت کا نہیں پتا، تمہیں اس مسئلے کا بھی نہیں پتا قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے اور کدھر منہ کرنا منع ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا لا ادری واللہ، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا اس مسئلے کا۔ قال مالک، یعنی الذی یصلی، جو نماز پڑھتا ہے، ولا یرتفع عن الارض، اور زمین سے اپنا اوپر نہیں اٹھاتا جسم، یسجد، سجدہ کرتا ہے، وہ لاصق بالارض، اس حال میں کہ وہ زمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، شاید کہ تم ان لوگوں سے ہو جو اس انداز سے نماز پڑھتے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی حدیث سے کچھ نکالتے ہیں کہ عورتیں نماز پڑھتے ہوئے اپنا جسم زمین کے ساتھ چپکا کر نماز پڑھیں گی، اس میں عورتوں کا ذکر کدھر سے آ گیا؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے حدیث کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیہ السلام۔